بار محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بار محمد وآل محمد صلوات. پڑھنے والے حضرات کافین، پروگرام یہ آزاداری دا عرصہ دراز تو یہ چلتا آ رہا. کوشش کرنے کوئی بندہ ساڑھے تو ناراض نہ ہو جائے. جتنے بھی پڑھنے والے آئے ہو، دعوت ہو یا بغیر دعوت ہو، مولا دے مدہ ہو. کوئی ایک بند پڑھے تامی سین راضی ہو گندی، کوئی گھنٹہ پہ پڑھے تامی. ساڑھے آستا تسی سارے قابل عزت ہو، ساڑھے مہمان. اسی توڑی عزت کرنے ہیں، جو کچھ ساڑھے کو ہو سکتا اسی کرنے. مہربانی کیتی کرو. اسی جس ویلے سانوں کسے غلط تو روکیے تو روک کے کرو. اسی نظر نیاز بھی سانوں دینے واسطے تیار ہاں، لنگر نیاز بھی کرتے ہیں، رات رہن واسطے بھی جیڑی خدمت ہوندی کرنے ہیں. برائے مہربانی ناراض نہ ہوئے کرو. اے وقت اتنا ہی ہوندا، اے پڑھنے والے بندے انہاں ڈیوٹیاں اتھے پڑھ دیں، اگے پہ پڑھ دیں، اگے پہ پڑھ دیں. اس واسطے کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے. جتنے بھی مدہ آئے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، ساڑھے سال دے صاحب. اللہ سانوں نال پتراں برامن نال، اولاد نال، برادری نال سانوں آباد رکھے. سیداں دعا گو ہاں، ہر ویلے سواڑے آستے دعا کر دیں. اللہ پاک سانوں اپنے پاک خزانے چو بے حساب رزق اور عزت عطا فرمائے. سوائے غم حسین دے سانوں کوئی غم نہ ویکھو. خداوند عالم اپنے پاک خزانے چو سانوں بے حساب رزق عطا فرمائے اور کسے دا محتاج نہ کرے. جناب کے سامنے علامہ عامر عباس قمی اپنے مخصوص انداز نال فضائل و مسائل محمد وآل محمد بیان فرمائے سن. اور انہاں تو بعد ساڑھا ایک مولوی تشریف فرمائے تھے، درس بھی دیں. انہاں تو بعد چاند میں ٹوپر سن، کیونکہ نوات جمعے دی جا کے بھی جمعہ بھی پڑھونا. تو جیڑے باقی پڑھنے والے بہو جے اگر ٹائم بچ ہویا تو انشاءاللہ سوانوں بھی دعوت دیتی ویسی. عمران عباس قمی بار محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عوض الساعات وفی کل ساعت ولیا وافذا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک اللہ ذکر عظیم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک اللہ حاضرین صدات مومنین کا محفل پاک پہ چل کر آیا قدم قدم اپنی عبادت میں شمار فرما. مالک اللہ تنیل فتوئی کے صدات مومنین جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما. بانیان محترم میرے واجب الاحترام سادات کی صف اعضاء، صف ماتم، لنگر، طعام، خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کی دولت عطا فرما. مالک اللہ بچوں کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس گاؤں میں مالک اللہ ذکر مظلوم کے طفیل اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہر عزادار کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما. وارث آقا ہادی برحق امام زمن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محبت بھری صلوات پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات بسم اللہ پر مل کر صلوات پڑھ دیں. تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے آل محمد کا ذکر کوشش کروں گا. بسم اللہ کے بارے میں معصومین نے جو فرمایا وہ آپ تک عرض کر سکوں.
خداوند متعال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی محبت تھی کہ قبلہ آغا جی کہ اللہ نے قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا علی آپ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ کی، اب بسم اللہ کی تفسیر اس نے بیان کی جو بسم اللہ کا وارث علی ابن ابی طالب تھا۔ 17 دن کائنات کے وارث علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیتے رہے۔ ابن عباس نے اپنے دل میں کہا بسم اللہ کی تفسیر کب ختم ہوگی؟ علی فرماتے ابن عباس یاد رکھنا خدا کے سارے فرشتے لکھنے والے بن جائیں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا جو جوہر ہے نا جی، قرآن کی جس میں طاقت ہے ساری، قرآن کے جوہر کو سورہ یاسین کہا گیا ہے۔ قرآن کے جوہر کو سورہ، سارے بولیں جی، سورہ یاسین کی طاقت کو سورہ الحمد کہا گیا ہے۔ سورہ الحمد کی طاقت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، اور بسم اللہ کی طاقت کو با کہا گیا ہے، اور با کی طاقت کو با کے نیچے جو نقطہ ہے نا اسے کہا گیا ہے۔ علی فرماتے ہیں کوفہ والو با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ مصر کے بازار میں صبح صبح دا ٹائم ہے، تسی بھی ہولے ہولے سن دے ہو تو میں بھی ہولے ہولے پڑھدا سا۔ مصر کے بازار میں یوسف کو بچپن میں بیچا گیا اور اعلان ہوا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو صرف اور صرف بادشاہ خرید سکتے ہیں۔ اس کو صرف اور صرف بادشاہوں نے اعلان سنا، اپنے اپنے بادشاہوں نے تیاری کی کہ ہم، کیونکہ ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم اس بچے کو خریدیں گے۔ ادھر سے بادشاہ چلے تنزیل فتوی والو مصر کے بازار میں یوسف نبی کو خریدنے کے لیے، ادھر سے غریب ضعیفہ چلی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ دربان والوں نے روکا، ضعیفہ مائی تو نے اعلان نہیں سنا کہ آج مصر کے بازار میں صرف بادشاہ آ سکتے ہیں، کیونکہ غریب یوسف کو خرید نہیں سکتا۔ ضعیفہ دیکھ کر کہتی ہے پتہ مجھے بھی ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی۔ دربان دیکھ کر کہتے ہیں اگر تجھے پتہ ہے تو پھر آئی کیوں؟ دیکھ کر کہتی ہے عقل کا تم علاج کرو، تاریخ میں لکھا جائے گا یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ بھی تھی۔ تو دنیا والوں ہم گناہگار ہیں، خاکی ہیں، لیکن بازاروں میں، گلیوں میں حسین ابن علی کا جلوس نکال کے یہ دنیا کو بتاتے ہیں حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ بیچا گیا جی یوسف نبی کو، ترازو پہ رکھا گیا، ایک پرلے پہ یوسف نبی اور دوسری طرف سونا چاندی۔ سونا رکھتا آتے ہیں، چاندی رکھتے آتے ہیں، لیکن یوسف نبی بکتا۔ بادشاہ حیران اور پریشان کہ اتنا سونا ہم نے رکھ دیا، چھوٹا سا بچہ ہے، وزن برابر نہیں ہو رہا۔ سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک ضعیف، اس نے کہا یہ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ بچہ یا نبی ہے یا معصوم ہے، یا نبی ہے یا اس کو کوئی نہیں خرید سکتا۔ کاغذ لاؤ، کاغذ دیا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یوسف نبی کے مقابلے پہ رکھا بسم اللہ، دونوں کا وزن برابر ہو گیا۔ بادشاہوں نے پوچھا بندہ خدا تو نے کاغذ پہ لکھا کیا؟ اس نے کہا یاد رکھنا حجت خدا، نبی اور امام جب بھی بکا ہے نا نام خدا پہ بکا ہے۔ آئے ہائے روم کے بادشاہ نے، اس کو تکلیف ہوئی، سر میں تکلیف ہوئی، بیمار ہوا، سر میں درد ہوا، علاج حکیموں سے کروا کر جب اس کو علاج نہ ملا، اس کو مشیر نے مشورہ دیا
کہ نجف کے والی علی سے علاج کروا۔ اس نے خط لکھا، مولا میرے سر سے درد ختم نہیں ہو رہا۔ آقا جی مولا کائنات نے بازار سے کلا ایک ٹوپی منگوائی اور ٹوپی کے اندر تعویذ لکھا اور تعویذ پہ لکھا بسم اللہ، بول پو الرحمن۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ اس کے 4000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحیم پڑھ کر سو جائے، ہر سانس کے مقابلے میں اللہ تسبیح سیدہ کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کلا ٹوپی کے اندر تعویذ لکھا بسم اللہ، بن جاؤ میرے سوزی بسم اللہ۔ مولوی تے سوزی کچھ نہیں ہوتا، بن جاؤ سوزی بسم اللہ۔ وہ ٹوپی روم کے بادشاہ کے پاس آئی، سر پہ رکھا، درد ختم ہو گیا۔ بسم اللہ میں اتنی طاقت۔ عالم دین بغداد میں درس دے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کہ طالب علموں اگر بندہ دریا کے سامنے بھی بسم اللہ کی تلاوت کرے، دریا راستہ دے دیتا ہے۔ دریا استاد محترم کے درس کو ایک زمیندار سن رہا تھا، اس نے سنا اور کہا بھئی میری تو موج لگ گئی، میں دریا کی اس طرف سے آتا ہوں، کشتی لے کر آتا ہوں، پھر لے کر جاتا ہوں، یہ تو مسئلہ ہی ختم۔ زمیندار درس سے اٹھا، تھنیل والوں میری گفتگو میں سے قیمتی جملہ کو نہیں آیا، دریا کے پاس اور پڑھا بسم اللہ، دریا نے زمیندار کو راستہ دے دیا۔ اب زمیندار روزانہ آتا بھی ہے اور ایک دن اپنے آپ سے کہتا ہے یار جس نے مجھ پہ اتنی نیکی کی، اتنا میرا خرچہ ختم ہوا، کیوں نہ میں آج عالم دین کو گھر کھانے کی دعوت دوں، عالم دین کو گھر کھانے کی۔ قبلہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، دریا کی دوسری طرف میرا گھر ہے۔ آگے آگے زمیندار، ہون سارے بول تو میں نے یقین ہے، آگے آگے زمیندار، پیچھے پیچھے مولوی صاحب۔ زمیندار آیا، زمیندار نے پڑھا بسم اللہ، دریا نے راستہ دے دیا، زمیندار دریا کی اس طرف چلا گیا۔ عالم دین فرماتے ہیں واپس آ، وہ پھر واپس آیا۔ قبلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دریا عبور کرنا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، کوئی کشتی۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ نے تو وظیفہ بتایا تھا بسم اللہ پڑھو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ عالم دین نے فرمایا تیرا عقیدہ پکا ہے، تیرا عقیدہ میں پڑھاتا ہوں لیکن عقیدے کی اس منزل تک میں نہیں پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ علامہ ہلی کے ایک شاگرد تھے، کلاس میں بڑے ہی وہ کن ذہن تھے، سبق ان کو یاد نہیں ہوا کرتا تھا، سبق ان کو یاد، روزانہ استاد سے ناراضگی۔ ایک دن اس نے سوچا جا کر جالی پکڑی امیر کائنات کی، امیر المومنین کی، یا علی جب تک مجھے کچھ دیں گے نہیں نا اس وقت تک میں یہاں سے 3 دن تک مانگتے رہے۔ انسان کو مانگنا آنا چاہیے، یہ ایسا دروازہ ہے کبھی بھی خالی۔ 3 دنوں کے بعد مکاشفہ ہوا، امیر المؤمنین نے اس کے کان میں پڑھی بسم اللہ پڑھو چاہے الرحمن۔ یہ اٹھا آیا کلاس میں، اب نہ آنے والا سبق، اس کو سارے سبق یاد، نہ شاگردوں کو بیٹھنے دے نہ استاد کو پڑھانے دے۔ شاگردوں نے شکایت لگائی قبلہ یہ تو ہمیں اب درس سمجھ نہیں آتا۔ علامہ ہلی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کہا صبر کر، جس نے تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے نا اس نے مجھے ساری الحم پڑھائی ہے۔ بس آخری گفتگو جی زندگی رہی، خداوند متعال انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز
اگر رہ جائے کسی مجبوری سے تو اللہ معاف کر دے گا، روزہ رہ جائے اللہ معاف، شرک اللہ معاف، اپنا شرک معاف۔ نمرود نے کیا کہا تھا؟ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک اللہ میں اسے سمجھا کہ اب تھک چکا ہوں، یہ تجھے خدا نہیں مانتا، تجھے خدا، تو اس پہ عذاب بھیج، تو اس پہ آواز توحید ہے، یو میرا نبی میں اس پہ عذاب کیسے بھیجوں؟ جا آج اس کے محل کے مین دروازے پہ دیکھ۔ نمرود نے اپنے گھر کے مین دروازے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک اس کے گھر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے میں رحمان ہو کر اس پہ اپنا عذاب نہیں بھیج سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کے گھر میں چور مصیبت نہ آئے، گھر کے دروازے پہ لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تمسک کیا کرو۔ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں، سورت نہیں، آیت جس میں اللہ اور آل محمد نے کوئی نہ کوئی حل نہ بتایا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک، وہ الگ بات ہے ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن ہمارے الماریوں میں جا چکا ہے۔ قرآن الماریوں کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن ہماری زبان سے پڑھنے کے لیے اترا تھا۔ اور جب تک انسان، کیونکہ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، دونوں کو نہیں چھوڑنا، دونوں کو۔ تو سادات المومنین صبح اٹھ کر، زیادہ نہیں، ہمارے امام کتنے؟ تھوڑے بولے، امام کتنے؟ 12 آیات پڑھتے وقت کتنا ٹائم لگے گا؟ 12 آیات کم سے کم پڑھیں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ بس اگر مسلمان علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں نہ آتی۔ عزادارو، کربلا میں جتنا بھی ظلم ہوا ہے نا کربلا کے میدان میں، وہ صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے تھا۔ کربلا کے میدان میں جتنا بھی ظلم ہوا ہے نا وہ صرف سادات المومنین، ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کی زینت۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میری نماز کو جا، میری عالیہ پھپھی زینب کی شام غریباں والی نماز کو جا۔ سارا دن بھائیوں کی لاشوں کو دیکھتی رہی، خیمے جلتے رہے، پھر بھی علی کی بیٹی نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ شام غریباں کائنات میں سب سے جو مشکل رات ہے نا، اس رات کو شام غریباں کہا جاتا ہے۔ بس دو آخری جملہ اور بزرگوں کو وقت دوں جی۔ 10 محرم کو سادات المومنین 2 ظلم ہوئے، اور دونوں ظلم نماز پڑھنے کے بعد ہوئے۔ پہلا ظلم ظہر کی نماز کے بعد علی کے بیٹے کا سر نیزے پر آ گیا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لینوں نے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو نیزے پہ بلند کر دیا تھا۔ علی کی بیٹیاں رو کر کہتی تھیں غازی تیرے جانے کے بعد ہماری چادریں اتر گئی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ